پیدائش ہی کی کتاب اور اس کا 27واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت، پھر 27ویں آیت سے 29ویں آیت تک۔ پہلے ہم پیدائش 12واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات کو پڑھیں گے۔ خدا کی کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، پیدائش 12واں پہلی آیت سے، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوا۔ جو تجھے مبارک کہے ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ پیدائش 27ویں باب میں آ جائے۔ اور اس کی پہلی 7 آیات کو میں پہلے پڑھوں گا۔ پیدائش 27واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات، پھر 27ویں آیت سے 29ویں آیت تک۔ یہ لکھا ہے 27:1، جب اسحاق ضعیف ہو گیا اس کی آنکھیں ایسی دھندلا گئی کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا، تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا دیکھ میں تو ضعیف ہو گیا اور مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں، سو اب تو ذرا اپنا ہتھیار، اپنا ترکش اور اپنی کمان لے کر جنگل کو نکل اور میرے لیے شکار مار لا، اور میری حسب پسند لذیذ کھانا میرے لیے تیار کر کے میرے آگے لے آ، تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پہلے دل سے تجھے دعا دوں۔ اور جب اسحاق اپنے بیٹے عیساؤ سے باتیں کر رہا تھا تو ربکا سن رہی تھی، اور عیساؤ جنگل کو نکل گیا اور شکار مار کر لائے۔ تب ربکا نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا کہ دیکھ میں نے تیرے باپ کو تیرے بھائی عیساؤ سے یہ کہتے سنا کہ میرے لیے شکار مار کر لذیذ کھانا میرے واسطے تیار کر، تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے بیشتر خداوند کے آگے تجھے دعا دوں۔ سو اے میرے بیٹے اس حکم کے مطابق جو میں تجھے دیتا ہوں میری بات کو مان، اور جا کر ریوڑ میں سے بکری کے 2 اچھے بچے مجھے لا دے، اور میں ان کو لے کر تیرے باپ کے لیے اس کی حسب پسند لذیذ کھانا تیار کر دوں، اور تو اسے اپنے باپ کے آگے لے جانا تاکہ وہ کھائے اور اپنے مرنے سے بیشتر تجھے دعا دے۔ اب 27ویں آیت سے 29ویں آیت تک۔ اس نے پاس جا کر اسے خوب چوما، تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا کہ دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مالک ہے جسے خداوند نے برکت دی ہو۔ خداوند خدا آسمان کی اوس اور زمین کی فرمہی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے، قومیں تیری خدمت کرے اور قبیلے تیرے سامنے جھکے، تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو
اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکے، اور جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو، اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہماری زندگیوں میں شامل اور داخل ہو۔ سب کہیں آمین۔ آئے ہم دعا کریں۔ بزرگ جلالی آسمانی باپ، تو جو مہر و برکت کا خالق اور مالک ہے، ہاللیلویا۔ یہ دو حوالے میں نے اس لیے نکلوائے ہیں کہ دونوں برکت سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ نے ابراہیم کی برکت بھی دیکھی ہے، پڑھی ہے، سنی ہے، اور اسحاق جو یعقوب کو برکت دے رہا ہے آپ اسے بھی سن چکے ہیں۔ دونوں کی برکتیں ایک ہی جیسی ہے، ملتی جلتی ہے۔ آج جو کلام اور پیغام میں آپ لوگوں کو سنانے اور سمجھانا چاہتا ہوں، میرے کلام کا مضمون ہے نئی برکت کے ساتھ نیا آغاز کرنا۔ ہاللیلویا۔ میرے ساتھ بولے، نئی برکت کے ساتھ نیا آغاز کرنا۔ آغاز کرنا، شروعات کرنا یا شروع کرنا۔ اب یہ جو کہانی ہم نے پڑھی ہے شکار مارنے کی، لانے کی اور برکت کی، میں اسے آپ سب لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ ابراہیم سے اسحاق، اور اسحاق کی شادی ربکا سے ہوئی۔ اب ربکا سے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ کون سے؟ عیساؤ اور یعقوب۔ اور ربکا چاہتی تھی کہ میں دو بچوں کو جنم دینے والی ہوں، جنہیں آپ ٹوئنز بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے درمیان لمحے بھر کا فرق ہے، جس کی وجہ سے عیساؤ پہلوٹا یعنی کہ بڑا ٹھہرا اور یعقوب چھوٹا بیٹا ٹھہرا۔ اب وقت آیا، اسحاق کی آنکھیں کام کرنا چھوڑ گئی، دھندلا گئی، اسے بہت گہرا سا نظر آتا تھا، یعنی کہ وہ چہروں کو پہچان نہیں سکتا۔ اس نے عیساؤ کو بلایا، کہا کہ دیکھ اب میں کمزور ہوا جاتا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ کس وقت میں دنیا سے چلا جاؤں۔ اب اسحاق عیساؤ سے کہتا ہے کہ تو ایسا کر کہ شکار مار کر لا، میرے لیے لذیذ کھانا بنا۔ شکار مار کر لانے کا مطلب ہے کہ گوشت کا شکار کرے گا، تو گوشت کی لذیذ ڈش بنا، کھانا بنا، مجھے کھلا، تاکہ میں دل سے تجھے دعا دوں اور تجھے برکت دوں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ برکت کا حق پہلوٹے کا، برکت کا حق کس کا؟ بڑے کا، پہلوٹے کا ہے۔ اب اسحاق کی بیوی ربکا یعنی کہ عیساؤ اور یعقوب کی ماں نے سن لیا کہ وقت آ گیا کہ اسحاق پہلوٹے کو، عیساؤ کو برکت دے۔ اب جب وہ شکار مارنے کے لیے نکل گیا تو ربکا نے جلدی سے یعقوب کو بلایا۔ اب وجہ کیا تھی؟ ایسا نہیں کہ وہ لوڈی سے تھا اور وہ ربکا سے، دونوں ایک ہی ماں سے ہے، لیکن ماں یہ چاہتی ہے کہ برکت یعقوب کو یعنی کہ چھوٹے کو ملے، باپ یہ چاہتا ہے کہ برکت بڑے کو ملے۔ ربکا نے جلدی اس کی ماں نے اس کو بلایا، یعقوب کو کہنے لگی دیکھ تیرا بڑا بھائی برکت لینے والا ہے، تو ایسا کر کے ابھی وہ جنگل کو گیا ہے، دور گیا ہے، تو جلدی سے جا اپنے ریوڑ میں جہاں ہمارے مال مویشی ہے وہاں سے جلدی سے جا، اور دو بچے وہاں سے، کس کے؟ بکری کے دو بچے وہاں سے جلدی سے لا کر ان کو لا، میں کھانا بناتی ہوں، اور تو ایسا کرنا کہ تو کھانا لے کر جانا اور وہ تجھے برکت دے دے گا۔ اب یعقوب کیا کہتا ہے؟ یعقوب کہتا ہے کہ عیساؤ کے جسم پر تو بال ہے، زیادہ بال ہے، اور میرے جسم پر بال نہیں ہے،
जब मेरा बाप मेरे ऊपर हाथ रखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ईसाऊ नहीं है, ये याकूब है। अब उसकी माँ ने क्या किया कि वो जो बकरी के बच्चे उसने काटे, उसकी खालें उसने ली और उसके गर्दन से लेकर कमर तक उसने उसको उनके ऊपर लपेट दिया, हाथों पर। अब खाना तैयार हो गया और याकूब कहने लगा कि ऐसा ना हो कि मेरे भाई ईसाऊ के जिस्म पर बाल है और मेरा जिस्म साफ है, मेरा बाप मुझे टटोले और कहे कि तू दगाबाज है, ऐसा ना हो कि बरकत की जगह मैं लानत ले आऊं, वो नाराज हो जाए। उसने कहा नहीं। उसकी माँ ने उसके जिस्म पर बकरी की खाल लपेट दिया, बाल उसके हाथों पर और जिस्म। अब वो गया और डरता डरता उसने खिलाया और उसने पूछा कि तू कौन है? उसने कहा कि मैं ईसाऊ। हालांकि वो कौन था? याकूब था, छोटा बेटा था याकूब। अब वो इसहाक के आगे गया और उसने पूछा कि तू कौन है? उसने कहा कि मैं ईसाऊ। अब बाइबल में लिखा है इसहाक को शक हुआ, कहने लगा कि आवाज तो याकूब की लगती है। फिर उसने क्या किया? उसके बाप ने कहा कि तू मेरे पास आ। और जब उसने उसे चेक किया तो उसके जिस्म पर बाल थे, लेकिन फिर भी उसके बाप ने उसको दो तरह से चेक किया। एक तो बाल देखे, दूसरा उसने क्या किया देखिएगा 26 में लिखा है, फिर उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, अब मेरे पास आकर मुझे चूम, यानी कि मुझे प्यार कर। अब वो आगे आया। अब कैसे पता चलता है? उसने जाकर उसे चूमा, क्योंकि उसकी मां ने क्या किया था, ईसाऊ की पोशाक भी याकूब को पहनाई थी। तब उसने उसे उसके लिबास की खुशबू पाई। किसके लिबास की? ईसाऊ के लिबास की खुशबू। किसके? याकूब के बदन पर जो पोशाक थी उसकी खुशबू पाई और उसे दुआ दी। अब हुआ ये, बाल उसने ले लिए, कपड़े उसने अपने बड़े भाई के ले लिए और छोटा भाई क्या किया? बरकत ले गया। उसके बाप ने उसको बरकत दे दी। ये बड़ा लंबा पैसेज है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट करके ये स्टोरी सुना दी है। अब वो बरकत ले गया, लेकिन ये बरकत याकूब को मिली क्यों? क्योंकि बरकत हमेशा खुदा पहलौठे को देता है। खुदा किसको देता है? पहलौठे को, बड़े को बरकत देता है। इस बात को आज ज़हन नशीन कर ले कि पहलौठा होना ही एक बहुत बड़ी बरकत अपने आप में रखता है। पहलौठा होने का हक अपने अंदर एक बड़ी खास बरकत को रखता है। बड़ा बेटा होना अपने अंदर बड़ी खास बरकत को रखता है। क्यों? क्योंकि पहलौठा हमेशा खुदा का होता है। बड़ा बेटा किसका होता है? चाहे वो किसी जानदार का हो या इंसान का हो, वो किसका होता है? खुदा का होता है। चाहे वो जमीन के टुकड़े हो, उनमें से पहला टुकड़ा, पहले फल, ये सारी चीजें किसकी होती है? खुदा की होती है। हमारी और आपकी जिंदगी में ये पहलौठा होना बरकत का बाइस है। और जितने पहलौठे यहां पर बैठे हैं,
میں آپ کو یہ کلام اور پیغام سنانا چاہتا ہوں کہ جو پہلوٹا ہے اسے تو خدا کی طرف سے قدرتی برکت دی گئی ہے. ہاللیلویا. کس کی طرف سے برکت دی گئی ہے؟ لیکن یہ پیغام دونوں طرح سے ہے. اگر پہلوٹا اپنی برکت کو نہیں سمجھتا، حقیر جانتا ہے، تو پھر برکت کہاں جاتی ہے؟ پہلوٹے کے بعد اس بیٹے کے پاس جو برکت کو جانتا اور سمجھتا ہے. اسرائیل پہلوٹا، اسرائیل خدا کا پہلوٹا ہے، اور ہم کون ہیں؟ ہم خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں، لے پالے، اڈاپٹ کیا ہے ہمیں خدا نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. اینی ہاؤ یہ بات اسی طرف چلی جائے گی، لیکن یہ باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنی برکت کو پہچانتا نہیں، جانتا نہیں، سمجھتا نہیں، تو پھر برکت جو ہے وہ آگے چلی جاتی ہے. میرا یہ کلام، یہ پیغام اور مضمون ہے کہ نئی برکت کے ساتھ نیا آغاز کرنا. آج جو کلام اور پیغام ہم سیکھیں گے، اس میں اہم بات، اہم چیز جس پر آج ہمارا کلام جو ہے، جس کی بنیاد ان باتوں پر ہے کہ نیا سال یا نئے سال میں برکت کیسے ہے، کس طرح سے ہے، اور سیکنڈلی کس جگہ پر ہے. یہ بڑی خاص بات ہے. نئے سال میں برکت کیسے ہے یا کیسے ملتی ہے، اور کس جگہ پر آنے سے ہمیں نئی برکت ملتی ہے. اس زندگی میں چلتے ہوئے، اس لائف کو گزارتے ہوئے اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کی منزل آپ کی برکت کو قائم رکھتی ہے. میرے ساتھ یہ جملہ بولیے گا، ہماری منزل ہماری برکت کو قائم رکھتی ہے. میں اگر خدا کے لیے چنا گیا ہوں، میں اگر خدا کے ساتھ چلنے کے لیے بلایا گیا ہوں، اور میں خدا کے ساتھ چلتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے برکت ملتی رہے گی اور نئی برکت بھی ملے گی. لیکن اگر میں خدا سے ہٹ گیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی منزل آپ کی برکت کو قائم رکھتی ہے. اگر ہم سیدھا خدا کی طرف اور خدا کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں تو برکت ہمارے اندر ہے. اگر ہم خدا سے ہٹ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم برکت سے بھی ہٹ جاتے ہیں. عیساؤ نے کیا کیا؟ اب آ جائے اس طرف. عیساؤ کیوں اپنی برکت کو چھوڑ گیا؟ وہ اپنے پہلوٹے ہونے کے حق کو حقیر جانتا تھا. اسرائیل نے اپنے پہلوٹے ہونے کے حق کو حقیر جانا، اس لیے باپ نے کہا کہ اب چھوڑو اور جاؤ اور دوسرے لوگوں کو، غیر قوموں کو چنو اور انہیں برکت دو. ہاللیلویا. عیساؤ نے کیا کیا؟ اسے اتنی بھوک لگی ہوئی تھی، وہ دوڑا ہوا آیا. اب اسحاق یعقوب کے لیے مسور کی دال بنی ہوئی ہے، تیار ہے کھانا. عیساؤ کو اتنی بھوک لگی کہ وہ آیا کہنے لگا کہ مجھے اتنی بھوک لگی ہے کہ برداشت سے باہر ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، مجھے جلدی سے کھانا دے دیں. اب یعقوب بہت تیز، کیونکہ وہ جانتا تھا. اس نے کہا کہ میں تجھے کھانا اپنا دے دوں گا، تو کھا لینا، لیکن ایسا کر کے اپنے پہلوٹے ہونے کا حق تو کیا کر دے، مجھے دے دے. اور اس نے کہا کہ ہاں میں پہلوٹا ہونے کا تجھے حق دے. اس نے کہا کہ نہیں، تو قسم کھا، اور قسم کھا کر، قسم کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ عہد کر اور بول. اس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے پہلوٹے ہونے کا حق
याकूब तुझे दे देता हूँ। और ईसाऊ ने अपने पहलौठे होने का हक बेच दिया। याद रखें कि जब हमें ये हक दिया गया है कि हम बाबरकत हैं, हमें ये राइट दिया गया है कि आप मसीही हैं, और मसीह का मतलब है कि इब्राहिम की बरकतें यीशु मसीह के वसीला अब हम तक आती हैं। हमें यीशु मसीह का नाम दिया गया है, हमें ये पहचान दी गई है। शैतान यीशु मसीह के पास आया और उसने 3 दफा एक ही बात कही, अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बेटा है। शैतान आपके पास भी आता है, आपके पास ये राइट है कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। लेकिन जब आप अपनी मंजिल पर आप खुदा के साथ सीधा चल रहे हैं और आप भूल जाते और छोड़ देते हैं कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आपने गुनाह नहीं करना, आपने जिस्म की ख्वाहिश को पूरा नहीं करना, जब आप उसे छोड़ देते हैं अपने हक को, इसका मतलब है कि आपने अपना हक बेच दिया और आपने गुनाह से रिप्लेस कर दिया। यही काम यहूदा इस्करियोती ने किया 30 सिक्कों में, और यीशु ने कहा उसको, कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने जब हवाला उसको दिया तो लिखा है कि शैतान उसके अंदर आकर समा गया। ये बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि नए साल का आगाज है और आपको नई शुरुआत, नई ब्लेसिंग के साथ नई तौर से करने की जरूरत है। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? उसने अपना हक कैसे बेचा? उसने क्या लिया? 30 सिक्के लिए और उसने अपनी शागिर्दियत बेच दी। और जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए तो 11 रसूलों ने कुरा डाला और यहूदा की जगह उसकी रिसालत किसी और को दे दी। यहूदा से रिसालत चली गई, शागिर्दियत चली गई, उसका रुतबा किसी और को दे दिया गया। याद रखें, हमने क्या कहा था कि नए साल में बरकत कैसे है, और दूसरा क्या कहा था, किस जगह पर है। अब इसहाक को इब्राहिम से बरकत मिली और इसहाक ने पहलौठे को देना चाहा, लेकिन इसमें गलती क्या आप समझते हैं कि क्या याकूब की गलती है या ईसाऊ की गलती है? गलती किसकी है? जी बोले, आप बोलो, किसकी गलती है? ईसाऊ की गलती है। अगर हम 25वें बाब में जाए तो वहां पर हमें पता चलता है कि ये सब हो क्यों रहा था, क्योंकि खुदा ने रिबका पर पहले से जाहिर कर दिया था कि छोटा जो बड़ा है वो क्या करेगा, छोटे की खिदमत करेगा। अगर आप 25वें बाब में देखें तो वहां आपको पता चल जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसको 25वें बाब में, अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा जी। 25वां बाब और उसकी 21वीं, सुन ले या स्क्रीन पर देख ले। और इसहाक ने, पैदाइश 25वां बाब 21वीं, और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावंद से दुआ की और वो बाज थी और खुदावंद ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई। उसके पेट में 2 लड़के आपस में मुजाहमत करते थे। अच्छा, उनकी लड़ाई पहले से ही है। तब उसने कहा कि अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूं? और वो खुदावंद से पूछने लगी। खुदावंद ने उससे कहा, सुनिए, खुदावंद ने रिबका से कहा, 2 कौमें तेरे पेट में हैं और 2 कबीले तेरे बदन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे, और एक कबीला दूसरे से जोरावर होगा। और क्या लिखा है? और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। क्या लिखा है जी? बड़ा छोटे की
خدمت کرے گا. یہی یوسف کے ساتھ ہوا. یوسف آگے چل کر یعقوب کا بیٹا 12 قبیلوں میں سے، اس نے کیا دیکھا کہ یعقوب کے پولے کو سارے پولے کیا کر رہے ہیں؟ وہ پولے سجدہ کر رہے ہیں. تو ایلی ہاؤ یہ خدا کا منصوبہ تھا. اور خدا نے کیوں منصوبہ بنایا؟ خدا کبھی بھی اپنے کلام سے پھرتا نہیں کہ حق پہلوٹے کا اور دے چھوٹے کو دے. خداوند آنے والے وقت کو جانتا تھا کہ عیساؤ کیا کرے گا. خدا سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے نا. خدا نے پہلے سے یہ بتا دیا تھا کہ عیساؤ اپنے حق کو بھیج ڈالے گا، اس لیے بڑا چھوٹے کی کیا کرے گا؟ خدمت کرے گا. برکت چھوٹا رہ گیا. عیساؤ نے، یاد رکھیے گا یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھ لینے کی ضرورت ہے. عیساؤ نے اپنی سوچ کو محدود کر لیا. عیساؤ نے صرف وقت کا سوچا اور یعقوب بڑی لمبی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے. یعقوب بہت آگے دیکھ رہا ہے. یعقوب کہاں دیکھ رہا ہے؟ بہت آگے دیکھ رہا ہے. اور وہ دیکھ کیوں رہا ہے؟ کیونکہ اس کی ماں کی رہنمائی اس کے ساتھ ہے. یاد رکھیے گا جب آپ کی زندگی میں خدا کے روح کی رہنمائی پراپر رہتی ہے، خدا کے کلام سے آپ پراپر رہنمائی لیتے رہتے ہیں، کلام کبھی بھی آپ کو چھوٹا اور صرف موجودہ حالات کے لیے سوچنے کا نہیں کہے گا. خدا کا روح تو نبوتیں کراتا ہے کہ آنے والے ہزاروں سالوں میں، آنے والے 100 سالوں میں کیا ہونے والا ہے. ہاللیلویا. اس کی بات کا کردار روح قدس کے جیسا ہے جو خدا کے منصوبے کو دعا سے جان چکی ہے کہ خدا کا منصوبہ کیا ہے. ہاللیلویا. اور وہ اسے گائیڈ کر رہی ہے، لیڈ کر رہی ہے. آپ کے پاس اس دور میں روح قدس بھی ہے اور آپ کے لیے ماں کا کردار آپ کا پاسٹر بھی ادا کرتا ہے، جو آپ کو کلام میں سے بتاتا اور سناتا ہے. شاید آپ نے اس حوالے کو لے کر کبھی ایسے سوچا نہیں ہوگا، کبھی سوچا ہوگا، کیونکہ خدا کا روح آپ کے لیے یہ کلام کھول رہا ہے. یعقوب نے فیوچر کو دیکھا، کیونکہ برکت اس کی ہے جو فیوچر کو، جو آگے دیکھتا ہے. خدا نے ابراہیم کو جب چنا، پیدائش کا پہلا حوالہ 12واں باب، جب خدا نے ابراہیم کو چنا تو ابراہیم کو اس نے کہا کہ اپنے ناطے داروں اور رشتے داروں کو چھوڑ. وہ وہاں پر ویل سیٹلڈ تھا، ہر ایک چیز تھی، جاندار اس کے پاس تھے، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی خدا نے اسے کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا اور قومیں تیری وسیلہ سے برکت پائے گی. اور قوموں نے برکت پائی. ابراہیم سے اسحاق سے 2 قومیں. اب یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس کے بعد 12 قبیلے. کیا یہ برکت رکی؟ خدا کی بلیسنگ ہمیشہ بہت لمبی، خدا کی پلاننگ ہمیشہ بہت لمبی. خدا آپ کو فیوچر دکھاتا ہے. خدا نے ابراہیم کو دکھایا کیا؟ کہ صرف اتنا خدا نے ابراہیم کو چنا، کہا کہ باہر اور آسمان کے ستارے اور زمین کی ریت کے ذروں کو دیکھ، اگر کوئی انہیں گر سکتا ہے تو تیری برکت ایسی ہوگی. یعنی کہ کوئی اس کی برکت کو گر نہیں سکے گا، اتنی برکت ہوگی. اس لیے عیساؤ برکت سے محروم رہ گیا اور یعقوب کو خدا نے بلیس کیا اور اسے برکت دی. آپ سے یہ سوال ہے، آج اس چرچ میں کتنے لوگ ہیں جو آسمان کی بادشاہی کے بارے میں سوچتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں
जो सिर्फ अपने हालात से आजाद होने के बारे में ही सोचते हैं। नई बरकत है ना, नया आगाज करने जा रहे हैं। आज कितने लोग हैं चर्च में जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मौजूदा हालात का सोचते हैं, और कितने हैं जो आसमान की बादशाही के बारे में भी सोचते हैं। अगर नहीं सोचते तो आज सोचने की जरूरत है। 3 अहम बातें इस कलाम से, इस हवाले से मैं आपको बताने लगा। नंबर 1, 27वां बाब 7वीं और 8वीं आयत को पढ़े। जी, कोई भी पढ़ दे, इसको पीछे ले जाए। पैदाइश 27वां बाब 7वीं और 8वीं आयत को निकालने मेरे साथ। क्या लिखा है? मेरे लिए शिकार मारकर लजीज खाना मेरे वास्ते तैयार कर, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से बेशतर खुदावंद के आगे तुझे बरकत दूं। तो ए मेरे बेटे, इस हुक्म को 7वीं और 8वीं आयत। 27वां बाब। हाँ, 7वीं और 8वीं आयत। मेरे लिए शिकार मारकर लजीज खाना मेरे वास्ते तैयार कर, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से बेशतर खुदावंद के आगे तुझे दुआ दूं। तो ए मेरे बेटे, इस हुक्म के मुताबिक जो मैं तुझे देती हूँ, मेरी बात को मान। जी, बरकत किस में है? ब्लेसिंग किस में है? नंबर 1, खास बात, अहम बात, बरकत ताबेदारी में है। किस में बरकत है? बरकत किस में है? बरकत किस में है? सब बोले ताबेदारी में है ना। जब खुदा ने इब्राहिम से कलाम किया तो इब्राहिम को कहना नहीं चाहिए था कि खुदावंद मेरे लिए यहाँ पर बहुत कुछ है, मेरे लिए बहुत कुछ है, रहने दे। लेकिन खुदा ने कहा कि तुझे मैं इससे भी ज्यादा दूंगा कि कौमें तेरे वसीला से बरकत पाएगी, पूरी दुनिया तेरे वसीला से बरकत पाएगी। रीजन क्या है? ताबेदारी। हम खुदा के कलाम की या खुदा का खादिम हमें जो कहता है, हम कितनी ताबेदारी करते हैं। अगर हम ताबेदारी नहीं करते तो हम नुकसान उठाते हैं। खुदा की ताबेदारी करना या खुदा के खादिम की, वैसे एक ही बात समझता हूं, क्योंकि खुदा का खादिम भी आपको खुदा के लिए ही बात कहेगा और खुदा भी आपको अपने जलाल के लिए ही बात कहेगा, उनमें फर्क नहीं है। हालेलुया। क्या लिखा है कलाम मुकद्दस में कि खुदा ने हमारी सूरतों को अपनी कहाँ खोद रखा है, और ममसूल कहाँ पर है खुदा की? वो खुदा के आंख की पुतली है। यानी कि जो खुदा देखता है वही खुदा का खादिम देखता और करने के लिए कहता है। अगर हम नहीं मानते तो इसका मतलब है कि हम दुख उठाते हैं, हम बरकत से पीछे रह जाते हैं, हम गुनाह और खता के ज़ुमरे में आ जाते हैं और हम अपनी बरकत को खो देते हैं। दूसरा अहम नुकता कि नए साल में बरकत कैसे, किस जगह पर, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब बरकत कैसे है? दूसरी बात 11वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक पढ़े। जी, यही बात। जी, 11वीं और 12वीं 2 आयत। तब याकूब ने अपनी माँ रिबका से कहा, देख मेरे भाई ईसाऊ के जिस्म पर बाल है और मेरा जिस्म साफ है। शायद मेरा बाप मुझे टटोले तो मैं उसकी नजर में दगाबाज ठहरूंगा और बरकत नहीं बल्कि लानत कमाऊंगा। वो बरकत ले सकता है नहीं जो जानता है कि बरकत लेनी कैसे है। अब देखिए यहां पर
کہ اس نے سوال کیا اپنی ماں سے، کہنے لگا کہ عیساؤ کے جسم پر بال ہے، میرا جسم صاف ہے، میں جاؤں گا تو پتہ لگ جائے گا، پکڑا جاؤں گا، اور میرا باپ کا راز ہوگا اور اس سے بھی مجھے لعنت ملامت کرے گا۔ پھر اس کی ماں نے اس کو طریقہ بتایا، لیکن وہ جانتا تھا کہ برکت کیسے لینی ہے۔ اگر بال آ جائے، اس کا سوال یہ تھا، بال آ جائے، عیساؤ کی خوشبو آ جائے، پھر برکت آ جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہم یسوع مسیح کو پہن لیں تو برکت آ جائے گی، اگر ہم اسے اپنے اوپر سے اتار ڈالیں تو برکت ہماری جاتی رہے گی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہم یسوع مسیح کو پہلے رہیں گے، میں نے یہ کوٹ پہنا ہوا ہے، اس وقت تک مجھے ٹھنڈ نہیں لگے گی، جب میں یہ کوٹ اتار دوں گا، پہلے اگر شال کا استعمال کرے، بھائی اگر جیکٹ اتار دے تو کیا لگنی شروع ہو جائے گی؟ ٹھنڈ لگنی شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی بھائی کو کہو کہ شرٹ بھی اتار دے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے پاس پوشاک نہیں ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ برکت کو لے سکے۔ اس نئے سال میں خدا نے مجھے جو آپ اس کلیسیا کے لیے کلام دیا، ہر سال خدا مجھے کلام دیتا ہے، وہ میں آپ کو کلام بتاؤں گا کہ کلام کیا ہے۔ یہ موبائل ذرا مجھے دے دے۔ خدا نے اس سال کے لیے مجھے کلام کیا دیا، دیکھیے۔ یہ سال کے لیے آپ کے لیے خدا نے مجھے کلام دیا، اور میرے لیے بھی، اس چرچ کے لیے کیا ہے؟ ٹارگٹ بنائے اس سال میں، اور ٹارگٹ کیا ہے؟ مجھے اس سال اپنی کشتی میں یسوع کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ سال کا کلام ہے۔ کیا کلام ہے؟ مجھے اس سال اپنی کشتی میں یسوع کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ مجھے یسوع مسیح کو جانے نہیں دینا، مجھے کوئی ایسی خطا، ایسی گناہ نہیں کرنا کہ یسوع میری زندگی سے چلا جائے۔ مجھے یسوع مسیح کو کہیں اس کے کلام کو پیچھے نہیں کرنا، کیونکہ یسوع نے کہا کہ اگر میری باتیں تم میں قائم ہے تو میں تم میں قائم ہوں۔ ہم نے کہیں بھی اپنے فائدے کے لیے خدا کے کلام کو نہ نہیں کہنے، خدا کے کلام سے مکرنا نہیں ہے، خدا کے کلام کو پیچھے نہیں کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کلام سے ہم مکر جائے اور گناہ کی طرف جائے تو کیا ہو؟ یسوع بھی ہماری زندگی کی کشتی سے چلا جائے۔ تو وہ جو جانتا ہے کہ برکت کیسے لینی ہے۔ تیسرا اور آخری نقطہ، برکت کس جگہ پر ہے، یہ اہم چیز۔ 18ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک پڑھے بلند آواز سے ذرا۔ 18 سے 20۔ تب اس نے باپ کے پاس آ کر کہا، اے میرے باپ۔ اس نے کہا، میں حاضر، تو کون ہے میرے بیٹے؟ یعقوب نے اپنے باپ سے کہا، میں تیرا پہلوٹا بیٹا عیساؤ ہوں۔ میں نے تیرے کہنے کے مطابق کیا ہے، سو ذرا اٹھ اور بیٹھ کر میرے شکار کا گوشت کھا، تاکہ تو دل سے مجھے دعا۔ آپ موبائل سے پڑھ رہے ہیں، اس میں مس ٹائپنگ ہے، غلط لکھا ہوا۔ تاکہ تو دل سے مجھے دعا دے۔ کون سی جگہ ہے جہاں برکت ہے؟ کیا کہا اس نے؟ 18ویں آیت۔ تب اس نے باپ کے پاس آ کر کہا کہ اے میرے باپ،
اور باپ نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس نے پوچھا تو کون ہے میرے بیٹے؟ یعقوب نے اپنے باپ سے کہا میں تیرا پہلوٹا بیٹا عیسیٰ ہوں۔ حالانکہ وہ کون تھا؟ یعقوب تھا، کیونکہ اس نے بیس بدلا ہوا تھا۔ ہماری برکت کہاں ہے؟ تب اس نے باپ کے پاس آ کر کہا، یعقوب جانتا ہے کہ برکت کیسے لینی ہے۔ ویئر از دا پلیس، جگہ کون سی ہے جہاں مجھے برکت ملے گی؟ تب اس نے باپ کے پاس آ کر کہا، آپ جانتے ہیں ہماری برکت کہاں ہے؟ ہماری برکت کہاں ہے؟ ہماری برکت باپ کا گھر ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہماری برکت کیا ہے؟ جہاں باپ رہتا ہے۔ وہ کس کے گھر میں گیا؟ کس کے کمرے میں گیا؟ اپنے باپ کے کمرے میں۔ ہم کتنا باپ کے گھر میں آتے ہیں، ہم کتنا باپ کو سرو کرتے ہیں، ہم کتنی باپ سے محبت کرتے ہیں، ہم کتنی باپ سے پیار کرتے ہیں، اتنی ہی زیادہ برکت خدا ہمیں دیتا ہے۔ اس کی زندہ مثال آپ کے لیے گواہی، مرکز کو آپ جانتے ہیں، یوتھ کا جو نوجوان ہے، 2 ہفتے زیادہ نہیں، 2 سے تیسرا ہفتہ یہ 3 ہفتے اس نے سب کچھ چھوڑ کر، ایون میرے سامنے اس لڑکے کو، اس جوان کو کالز آتی رہی ہے کہ کام ہے دیہڑی آ جاؤ۔ وہ کہتا تھا میں نہیں آ سکتا، میں چرچ کے پروگرام میں بزی ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے کہتا تھا بھائی صاحب میرے گھر کے حالات بہت برے، بہت کرائسس میں، مجھے کہتا تھا دعا کریں۔ میں نے نہیں کی اس کے لیے دعا، آنیسٹلی میں نے صرف یہ کہا، میں نے کہا ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں میں صرف حالات کو، موجودہ حالات کو نہیں دیکھتا عیسیٰ کی طرح، میرے اندر خدا کا کلام ہے، میں ہمیشہ آگے دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہو جائے گا، اس نے کہا دعا، میں نے کہا ہاں میں دعا کروں گا۔ پھر 2 ہفتے کنٹینیوس بچے نے دن رات چرچ کو ٹائم دیا، اور نئے سال میں خدا نے، وہ دیہڑی کے لیے کہہ رہا تھا کہ خدا میرے لیے دروازے کھولے، اور خدا نے اسے جاب دے دی۔ ہاللیلویہ۔ نیا سال آیا، خدا نے اسے جاب دے دی، لیکن اس نے ساتھ یہ بھی کہا، اس نے کہا کہ میں سمجھا ہوں کہ جب ہمیں کام ملتا ہے تو ہم خدا سے پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن جب ہمیں کام نہیں ملتا تو ہم خدا کے پاس آتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ اس برکت کو اگر ڈبل کرنا ہے تو خدا کے ساتھ جاب بھی کرو، اور خدا کے ساتھ بھی لگے رہو، کیونکہ آپ کی منزل جو ہے آپ کی برکت کا تعین کرتی ہے، آپ کی برکت اس میں قائم رہتی ہے۔ پھر اس کی جاب ہو گئی، پھر اس کا ٹائم ایسا تھا صبح 9 سے 5، مجھے کہنے لگا کہ ایک اور جاب میرے لیے کال آ گئی ہے، دیکھیے بلیسنگ، کہتا ہے کہ اس کا ٹائم جو ہے شام 6 سے 12 ہے، اور وہاں پر بھی میں جاؤں گا اور وہاں پر بھی میں جاب کر سکتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ کتنا وقت دیا اس نے؟ دل سے اور دن رات، only 2 weeks، 2 ہفتے۔ کلام مقدس میں کیا ہم گیت زبور نہیں گاتے ہیں، کل جو اپنی گھر لے تیرے واسطے مدد، ہم گاتے ہیں لیکن ہم جانتے نہیں ہماری مدد خدا کی ہے، کل خدا کے گھر سے آتی ہے۔ اگر آپ کا کام نہیں ہو رہا، پرانے بزرگوں کے فارمولے ٹوٹ کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بہن کو اولاد نہ مل رہی ہو، یہ ان کا ایمان ہے اپنا، وہ کہتے ہیں کہ اسی کہنے جاتا ہوگا سکھ لے کے تیل دوارا چرچ دے جھاڑو لا کے آیا۔ بہت ساری بہنیں چرچ میں جھاڑو لگاتی تھی ہر سنڈے، اور ان کے ایمان کے مطابق خدا انہیں اولاد بھی دے دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں کہ آپ کا جتنا ایمان خدا کی طرف سے ہے، آپ کی برکت کی جگہ یہ چرچ ہے، یہ کلیسیا ہے۔ میں نے یہی سے برکت پائی ہے، میرے گھرانے نے یہی سے برکت پائی ہے، میرے بھائیوں نے بھی یہی سے برکت پائی ہے، اور میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ ہم جتنا زیادہ خدا کی خدمت کریں گے، میری آنے والی نسلیں بھی خداوند کی اسی گھر کی خدمت کی وجہ سے کیا پائیں گی؟ برکت پائیں گی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو یعقوب
ईसाऊ का भेष लेकर, हक लेकर बाप के आगे गया और बाप ने उसे कबूल किया, क्योंकि वो जानता था कि ये बरकत क्या है और इसे कैसे लेना है और कैसे सहन करना है। हालेलुया। ये नया साल है आपके लिए, आज दूसरा इतवार है, कोई बहुत आगे नहीं गुजर गया, लेकिन आप इस बात को जान और समझ लें कि आप खुदा के पहलौठे हैं। पहलौठे किस सेंस में कि इस्राएल ने यीशु मसीह को रद्द किया और बाप ने यीशु मसीह को अब गैर अक़वाम में भेजा है। हालेलुया। वो जिस्मानी एतबार से पहलौठा है, आप रूहानी एतबार से यीशु मसीह में पहलौठे ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। तो आप आज समझे हैं कि बरकत कैसे ले ली है और किस जगह से ले ली है। कैसे ले ली है? नंबर 1 याद कर ले, ताबेदारी, फर्माबरदारी, वफादारी। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि बरकत कैसे लेनी है। कैसे? जब तक आप पहलौठे की पोशाक पहने हुए हैं, बरकतें सारी यीशु मसीह के अंदर है। जब तक आप यीशु मसीह को पहने हुए हैं, आपके पास क्या है? बरकत ही बरकत है। और यीशु मसीह को पहनना कैसे? चाहे आपको यीशु के साथ चलते चलते नुकसान भी हो, लेकिन परवाह ना करें, आगे चलकर यीशु मसीह आपको उसका दुगना और 10 गुना भी लौटाएगा। लेकिन यीशु मसीह को अपनी कश्ती में अपने साथ रखिए। तीसरा, उस जगह पर बाकायदा आते रहे जहां पर आपकी बरकत मौजूद है। और वो जगह कौन सी है? खुदा का घर। हालेलुया। आए हम अपने सर को झुकाएं और हम दुआ मांगे। प्रेज हालेलुया।